نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتانا ہے۔ یاد رہے کہ یہ نماز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر روزانہ موقع نہیں ملتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہفتے میں ایک بار بھی موقع نہیں ملتا تو مہینے میں ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ مہینے میں بھی موقع نہیں ملتا تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی ایک بار موقع نہیں ملتا تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، کیا میں آپ کو ایک عمل عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو عطیہ نہ دوں؟ جب آپ اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے، پرانے نئے، غلطی سے کیے گئے، جان بوجھ کر، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ ہر رکعت کے اندر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ آپ نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، نیت باندھ لیں، سبحانک اللہم مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دوسری سورت پڑھیں۔ دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، قومے کی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر اسی طرح آپ سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اسی طرح سجدے سے اٹھ کر آپ جلسے میں بیٹھے ہیں، جلسے کی حالت میں آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں، دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اس ایک رکعت میں آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری رکعت میں آپ نے قرات سے پہلے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے یہ نہیں پڑھنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ قرات سے پہلے آپ 15 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ چوتھی رکعت میں قرات سے پہلے آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ یہی کلمات پڑھیں۔ رکوع میں بھی 10 مرتبہ آپ پڑھیں، اور رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں بیٹھ کر آپ پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھیں۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں،
اور اسی طرح درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں، یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھے۔ مرد حضرات گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح مسجد کے اندر بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، خواتین گھر میں پڑھیں۔ یہ نماز بڑی بابرکت نماز ہے، اس نماز سے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے تو کوشش کریں روزانہ یہ نماز پڑھیں، اگر روزانہ موقع نہیں ملتا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اگر ہفتے میں موقع نہیں ملتا تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اور اگر مہینے میں موقع نہیں ملتا تو سال میں ایک بار لازمی پڑھیں، اور اگر سال میں بھی ایک بار موقع پڑھنے کا نہیں ملتا تو کم از کم اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔